قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام رہنمائے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج رہنمائے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور منفرد صفت کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اپنے معاشرے میں بہتری لانے کے لیے اپنے فرائض کی انجام دہی کا احساس پیدا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا معاشرہ قائم فرمایا تھا، ان میں کون سے ایسے خصائص تھے جس کی وجہ سے وہ معاشرہ تہذیب و تمدن کی بنیاد بن گیا اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے اس معاشرے کو مثال بنا دیا گیا۔ کوئی بھی معاشرہ انسانوں سے بنتا ہے اور بقائے باہمی کے ساتھ ہی باقی رہ سکتا ہے۔ وہ مکہ میں رہنا ہو یا مدینہ میں رہنا ہو یا خلافت راشدہ میں جب اسلامی ریاست 48 لاکھ مربع میل تک پھیل جاتی ہے، یہ سارے مرحلے ہوں، بہرحال معاشرہ انسانوں سے بنتا ہے اور باہمی احترام کے ساتھ ہی اسے بقا مل سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ قائم فرمایا، مدنی معاشرہ آپ اسے کہہ لیں، ریاست مدینہ آپ کہہ لیں، جس کی بنیاد رکھی گئی، تو جاتے ہی جو سب سے پہلا سٹیپ لیا گیا وہ مواخات مدینہ ہے۔ مواخات تو مکہ میں بھی ہوئی تھی، لیکن یہ مواخات، اس کا دائرہ مکی مواخات سے بڑا تھا۔ بیس ساز و سامان، ساری نعمتیں اور دولتیں چھوڑ کر اللہ کے کلمہ کی بلندی کے لیے وہ مدینہ پہنچے تھے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایسا خوبصورت انتظام فرمایا کہ وہ مواخات کے رشتے میں پرو دیے گئے، اور یہ ایسی مواخات بنی کہ جہاں خون کے رشتے بھی ماند پڑ گئے، اور یہ ایمان کا رشتہ خون کے رشتے پر بھی سبقت لے گیا۔ دوسرا معاملہ اگر آپ دیکھیں اس حوالے سے نبوی معاشرے کا، تو وہ ایثار تھا۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ ہم تو عدل کو ترستے ہیں، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرے کی بنیاد ایثار پر رکھی تھی۔ عدل کیا ہوتا ہے؟ جس کا حق ہے اسے وہ حق دیا جائے۔ اور احسان کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اس کے حق سے زیادہ دیا جائے۔ اور ایثار کیا ہوتا ہے؟ کہ ایک چیز کی آپ کو ضرورت ہے، آپ مجبور ہیں، آپ کو اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اپنے اوپر کسی اور کو ترجیح دے دیں اور وہ چیز اس کے سامنے پیش کر دیں، اسے ایثار کہا جاتا ہے۔ نبوی معاشرے کی ایک خصوصیت ایثار تھی کہ جہاں اگر بھوکا مہمان آ جاتا ہے تو چراغ کو گل کر دیا جاتا ہے اور خود بھوکا رہ کر اپنے بھائی کا پیٹ بھرا جاتا ہے۔ یہ نبوی معاشرے کی خصوصیت تھی۔ آج جس سچویشن سے ہم دوچار ہیں، یا مہنگائی کی شرح جتنی بڑھ گئی ہے، ہمیں نبوی معاشرے سے رہنمائی لینی ہوگی اور ایک دوسرے کا دست و بازو بننا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور کام کیا، اپنے معاشرے میں بیداری ضمیر اتنا بیدار کر دیا کہ گناہ وہ نہیں ہوتا تھا کہ آدمی کرتا رہے اور اسے پتہ بھی نہ چلے۔ اتنا ضمیر بیدار کر دیا کہ اگر کسی سے کوئی جرم سرزد ہو جاتا تھا تو وہ آ کر اعتراف جرم کرتا تھا اور سزا کا مطالبہ کرتا تھا کہ مجھے سزا دی جائے۔ آج جرائم کو کس طرح چھپایا جاتا ہے، کس طرح اس کے پس پردہ کئی اور مجرم لوگ بن رہے ہوتے ہیں، لیکن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے میں ایسا نہیں تھا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے احساس اتنا شدید کر دیا تھا کہ الاثم ما حاک فی صدر کا، گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں
کھٹکے۔ یہی وجہ ہے حضرت ماعز ہوں یا حضرت غامدیہ ہوں، انہوں نے خود آ کر گناہ کا اعتراف کیا اور اپنے اوپر حد لاگو کرنے کی جو ہے وہ گزارش پیش کی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ معاشرے میں عزت نفس کا تحفظ کیا جاتا تھا۔ یہ بڑا اہم ہے۔ آج طاقتور کمزور کی عزت نفس کو مسل کر رکھ دیتا ہے، نشان عبرت بنا دیتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرے میں عجیب کیفیت تھی کہ وہاں اگر کوئی شخص ضرورت مند ہے، ہمارے ہاں معاملہ الٹ ہے، ضرورت بعد میں پیدا ہوتی ہے اور ہاتھ ہمارے پھیلنے کے لیے پہلے نکل آتے ہیں، لیکن قرآن نے نبوی معاشرے کی وضاحت کرتے ہوئے ہمارے سامنے یہ اصول رکھا کہ کچھ ایسے بھی خوددار ہیں جو اپنی سفید پوشی کا بھرم ہر صورت میں قائم رکھتے ہیں اور کسی صورت بھی ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، ان کی پاک دامنی اور سفید پوشی کی وجہ سے جو آدمی غور و فکر نہیں کرتا، ان سے لا علم ہوتا ہے، وہ انہیں غنی اور مالدار سمجھ رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ لوگ فاقہ کشی کی کیفیت سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ ایک اور وصف اس معاشرے کا وہ مساوات ہے۔ جب حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو سفارشی بنایا گیا اور فاطمہ مخزومیہ نامی عورت کے حق میں جب اس نے چوری کی تھی تو اس کے اوپر ہاتھ کٹنے کی حد لاگو ہونی تھی، تو اس وقت حضرت اسامہ نے جب سفارش کی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا اتشفع فی حد من حدود اللہ، اسامہ کیا تم اللہ کی بیان کردہ حدود میں سے کسی حد کی ادائیگی میں سفارش لائے ہو؟ ایسا کسی صورت جائز نہیں ہے۔ پھر آپ نے وہ تاریخی جملہ فرمایا تھا خدا کی قسم اگر میری بیٹی بھی یہ کرتی تو اس کا بھی میں وہی اقدام کرتا جو اس کے لیے کر رہا ہوں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ معاشرے میں جو سب سے نمایاں چیز تھی وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب تھا۔ اتنا ادب کہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ دیکھنے والے کہتے کہ جب رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم لب کشا ہوتے تو صحابہ کی کیفیت یہ ہوتی کہ جیسے ان کے سروں پر پرندہ بھی بیٹھ جائے تو وہ بھی اس وجہ سے نہیں اڑ پائے گا کہ وہ اپنے سروں کو ہلاتے تک نہیں تھے، اور ایسے لگتا ہے کہ اگر وہ ہلائیں گے تو وہ پرندہ اڑ جائے گا۔ اتنا ادب تھا، سر جھکے ہوتے تھے اور خواہش کرتے تھے کاش کوئی عرابی آ جائے اور سوال پوچھے اور ہمارے علم میں اضافہ ہو۔ یہی وجہ ہے جب صلح حدیبیہ کے موقع پر عروہ ابن مسعود آیا اور اس نے آ کر حضور علیہ السلام سے مذاکرات کیے اور پھر واپس گیا تو اس نے جا کر دو ٹوک کہا تم ایسے انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان کے وضو کے قطرے ان کے چاہنے والے زمین پر نہیں گرنے دیتے، اور جب وہ اپنا لعاب دہن بھی اپنے دہن اقدس سے باہر نکالتے ہیں تو لوگ اپنے ہاتھوں پہ لے کر اپنے چہروں پر مل لیتے ہیں۔ جہاں اتنی محبت کے جذبات موجزن ہوں ایسی شخصیت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اتنا ادب۔ اور ایک دیکھ لیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو جب حضور نے حکم دیا کہ عمر ابن سہیل کے کہنے پر کہ ہم تو جناب آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے، اس لیے محمد الرسول اللہ کی بجائے محمد ابن عبداللہ لکھیں کہ یہ معاہدہ قریش مکہ اور محمد ابن عبداللہ کے درمیان ہے، تو حضور علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ جو کاتب معاہدہ تھے انہیں حکم دیا، انہیں فرمایا، حکم دیتے تو پھر کیسے ٹال سکتے تھے، انہیں فرمایا علی یہ رسول اللہ کاٹ کے ابن عبداللہ لکھ دو، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور عرض کی کہ علی ابن ابی طالب کی کیا مجال ہے کہ رسول اللہ لکھا ہوا مٹائے۔ علامہ نے کہا تھا شاید ایسے موقع کے لیے رمزیں ہیں محبت کی گستاخی و بے باکی، ہر شوق نہیں گستاخ ہر جذب نہیں بے باک۔ ہم دیکھتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کعبۃ اللہ کا اس لیے طواف نہیں کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طواف نہیں کیا تو عثمان کی کیا مجال ہے کہ حضور کے طواف کیے بغیر عثمان طواف کر لے، یہ ایمان اور ادب کے خلاف ہے۔ حضرت عباس سے جب پوچھا جاتا ہے کہ اپنی عمر بتائیں تو وہ کہتے ہیں پوچھا جاتا ہے کہ عمر میں آپ بڑے ہیں یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں، تو وہ کیا خوبصورت جواب دیتے ہیں کہ جہاں تک بڑے ہونے کا تعلق ہے وہ تو سرکار مجھ سے بڑے ہیں، لیکن میری ولادت ان سے پہلے ہوئی تھی۔
یعنی عمر میں برابری کا بھی سوال نہیں ہے، یہ ادب کے مظاہر تھے۔ ادب جب علم کے اوپر غالب آ جاتا ہے اور علم ادب کی بھٹی میں پروان چڑھتا ہے تو وہ نفع بخش ہو جاتا ہے اور انسانیت کے لیے فلاح کا راستہ دکھاتا ہے۔ ایک اور چیز اس معاشرے میں جو تھی وہ علم دوست معاشرہ تھا۔ حالانکہ وہاں بلازری کے مطابق سرزمین مکہ پر 17 لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اور مدینہ میں جب یثرب کو مدینہ بنا دیا گیا تو وہاں یہودی تھے، لکھنا پڑھنا جانتے تھے، مسلمانوں کی اکثریت تو اس سے واقف نہیں تھی۔ حضور علیہ السلام نے دو اصحاب کا گروپ بنا دیا، ایک علم حاصل کرتا اور دوسرا کسب معاش کرتا، اور اس طرح ڈیوٹی لگا کے وہ آپس میں علم کا بھی تبادلہ کرتے تھے اور مال بھی تقسیم کرتے تھے، اور یہ شوق ان کا آگے بڑھتا رہا۔ اور بدر کے قیدیوں کا فدیہ جو ہے وہ 10 بچوں کو جو ہے وہ پڑھانا رکھا جانا، یہ نمایاں کرتا ہے کہ اس حالت میں جب 1 روپے کی ضرورت ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، معلم کائنات نے پیسے کے اوپر علم کو ترجیح دی ہے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاشرے میں ادب کے بعد تقویٰ تھا، یعنی عزت کا معیار دولت نہیں تھی، عہدہ نہیں تھا، نسب نہیں تھا، منصب نہیں تھا، وہ تقویٰ تھا۔ اور اگر حبشہ سے تعلق رکھنے والے بلال بھی آتے ہیں تو قریش کا نامور سپوت انہیں سیدنا بلال کہہ کر پکارتا ہے، اس لیے کہ فضیلت کا معیار تقویٰ قرار پایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قائم کردہ معاشرے میں ایک اور وصف یہ یاد الہی سے معمور معاشرہ تھا۔ اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اہل ایمان وہی ہیں بلا شبہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دلوں پر عجب کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع، اسی طرح اللہ فرماتا ہے ایک اور مقام پر یہ حضور میرے محبوب کے جو غلام ہیں یہ ایسے مردانے کار ہیں کہ نہ تو انہیں تجارت میری یاد سے مشغول کر سکتی ہے اور نہ خرید و فروخت۔ ایک اور پہلو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قائم کردہ معاشرے میں روشن پہلو تھا وہ احترام انسانیت تھا، اور یہ معیار حضور نے خود قائم کیا تھا کہ ایک مرتبہ جب آپ کے سامنے جنازہ گزرتا ہے اور آپ کھڑے ہو جاتے ہیں تو ایک صحابی عرض کرتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ مرنے والا یہودی تھا، آپ فرماتے ہیں الیست بنفسن، کیا یہ انسان نہیں تھا؟ اس کا مطلب ہے یہ احترام انسانیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرنے والا چاہے یہودی کیوں نہیں ہے اس کے جنازے کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس معاشرے میں خدمت خلق اتنی ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جو ہے وہ جنت میں اس طرح ہوں گے، اپنی 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے فرماتے ہیں۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں محروم اور پسے ہوئے طبقات کی آپ دستگیری دیکھیں کہ جس کے دل میں سختی ہو وہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے، اس کے دل کی سختی دور ہو جائے گی۔ تو میرے خیال میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا حسین معاشرہ تھا، کتنی صفات سے مزین معاشرہ تھا۔ اگر ہم ان صفات میں سے ایک ایک صفت بھی لے لیں اور اپنی زندگی کے اندر اس کو رائج کر دیں، اپنے گھر میں، اپنے بچوں میں، اپنے تعلیمی اداروں میں، اپنے قومی اداروں میں، تو ہمارا معاشرہ بھی خیر کی طرف بڑھ سکتا ہے اور بقائے باہمی کا سفر طے کرتے ہوئے ترقی کی راہوں پر گامزن ہو سکتا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔